ایک تسلسل میں اللہ تعالیٰ آج جو سبق دے رہا ہے وہ ان قوموں کے بارے میں ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گی اس سے پہلے کہ میں یہ آیت پڑھوں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز ہے ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، ہمارے آگے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی، اور جب ہم ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد بھی. جو سانس ہم لے رہے ہیں، جو بینائی ہے ہماری، جو سنوائی ہے، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے منہ سے گزر کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو ہمارے خاندان ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہماری کمائیاں ہیں، جو ہمارے گھر ہیں، جو ہماری صحت ہے، جوانی ہے، اگر بڑھاپا ہے تو خدمت کرنے والی اولاد ہے، سہولت دینے والے حالات ہیں اور لوگ ہیں. یعنی کہ ایک لمحہ بھی، اور ایک سیکنڈ تو بہت لمبا ٹائم ہے، ایک ملی سیکنڈ اور اس سے کم وقت بھی ہماری زندگی کا اللہ کی نعمت سے خالی نہیں ہے. یہ جو لسٹ میں نے آپ کے سامنے بولی ہے اور میں کہتی گئی ہوں ہماری 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 ہماری، نعمت کی انسان کو تب سمجھ آتی ہے جب یہ نعمت کے ذکر میں سے وہ ہم کو یا مجھ کو یا میں کو نکال دے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اور اس پر ہمارا دعویٰ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کسی کا دیا ہوا ہے، وہ کہیں سے ہم پر انعام ہوا ہے. ہماری ملکیت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو ہم اس نعمت کے نتیجے میں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں چوائس دی گئی ہے، اس میں ہمیں آزاد چھوڑا گیا ہے، اور یہی انسانیت ہے. اسی لیے ہم انسان ہیں، کیونکہ ہم میں خیر اور شر ودیت کر کے فیصلہ ہم پہ چھوڑا گیا ہے کہ ہم خیر کا انتخاب کریں یا شر کا. اب نعمت کا اعتراف کیا ہے؟ اللہ کی نعمت جو کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کا ایک لمحہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، اس کا اعتراف کیا ہے؟ اس کا اعتراف شکر ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. اس سورت کی مرکزی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور پھر ان قوموں کے بیان ہوئے جنہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا اور وہ ان کے لیے موجب عذاب بنا. اور ان قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ان کی کیا وجوہات تھیں انڈیویجول لیول پہ حق کا انکار کرنا اور ایک قوم کی سطح پہ حق کا انکار کرنا. آج ایک بالکل مختلف فینومینن کا ذکر ہے. ایک تو ہے نعمت کا انکار کر دینا، جیسے حق اللہ کی طرف سے حق کی دعوت ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت بتا رہا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھا رہا ہے، اور ہم اس کا انکار کر دیں. ہم اس کے بجائے اپنے لیے کوئی اور راستہ چن لیں اور اس پہ چلیں اور اس کو ٹھیک سمجھیں اور اس پہ اکڑ جائیں اور اس پہ ہر دھرمی دکھائیں، اور نہ صرف یہ کریں بلکہ اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں اور اس غلط راستے کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں. یہ تو نعمت کا انکار ہے. آج جس فینومینن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے اللہ کی نعمت کو بدل دینا، اس کو تبدیل کر دینا. وہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اس کو نہ استعمال کرنا یا اس نعمت کا وہ حق نہ ادا کرنا جس کے لیے وہ آئی تھی، اور اسے بدل دینا. یہ ایک بالکل مختلف فینومینن ہے. یہ ڈائریکٹ انکار نہیں ہے. انکار ہوتا تو کچھ اور نام آتا اس کے لیے، انکار آتا. آج جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے بدل. اس نے بدل دیا، اس نے تبدیل کر دیا. تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مختصراً میں یہ بتاؤں گی کہ نعمت کا حق ادا کرنا شکر کرنا ہے، اور شکر میں 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے.
کہ آپ شکر کیسے ادا کریں. ایک تو ہے منہ سے ہم شکریہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ ہم منہ سے کہہ رہے ہیں. نعمت کا اعتراف شکر کے ذریعے کیسے کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، اس نعمت کو سمجھنا. اور یہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں. کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کو تدبر کرنا چاہیے، پیچھے کی بات میں جا کے سوچنا چاہیے، ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. تو نعمت پہ غور کرنا کہ یہ جو چیز ہمارے پاس ہے، یہ جو فیکلٹی ہمارے پاس ہے، یہ ایک فیسلٹی ہمارے پاس ہے، یہ ایک سہولت ہمارے پاس ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے کیا نتائج ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یا ہمارے حالات کیسے بدل جائیں گے اگر ہم اس نعمت کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے. تو پہلی بات تو ہے اس کو سمجھنا، نعمت کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا. اس کا اعتراف ہم تبھی کریں گے جب ہم اسے سمجھ چکے ہوں گے. دوسری بات ہے اس نعمت کو اس طرح استعمال کرنا جس طرح اسے استعمال کرنے کا حکم ہے. اور اگر یہاں پہ مجھے کوئی یہ کہے کہ کیا آپ کے خیال میں قرآن کوئی ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جو ہر نعمت کا ہمیں استعمال بتاتا ہے، تو میں آپ کے جواب میں یہ کہوں گی کہ جی ہاں، قرآن میں جو اصول ہمیں سمجھائے گئے ہیں کوئی بھی عمل کرنے کے، وہ مصدق اور مضبوط اصول ہیں جنہیں کوئی نہیں توڑ سکتا. ان اصولوں کے مطابق آپ نے نعمت کو استعمال کرنا ہے، نعمت کو سمجھنا ہے، پھر اس نعمت کو ان اصولوں کے مطابق استعمال کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا چکا ہے قرآن میں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی ہمیں اس کا نمونہ دے چکے ہیں کہ دیکھو جو قرآن میں باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کوئی ایسی ماورائے عقل اور ماورائے فہم باتیں نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کے لیے ایک مینول لکھی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق کیسے گزارنی ہے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے پیغمبر یہ ہمیں سمجھا چکے ہیں. اپنی زندگی سے ہمیں وہ عملی نمونہ دے چکے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمت کو ایسے استعمال کرنا ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، جب آپ نے اعتراف بھی کر لیا اور وہ طریقہ بھی سیکھ لیا جس سے اس نعمت کو استعمال کرنا ہے، اور خود آپ نے ویسے ہی اس کو استعمال کیا، تو پھر شکر کا حق یہ ہے اور شکر ادا کرنے کی فائنل ڈگری یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ اپنے پیاروں کو اور اپنے سامنے والوں کو بھی عمل کے ذریعے سمجھائیں. 3 باتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو ایک ایسی چیز کی مثال دیتی ہوں جو بہت سے لوگ جس کو نعمت سمجھتے ہیں، اور میں بھی سمجھتی ہوں، بہت سی مطلب کہ دلائل ہیں اس کے حق میں، کہ پیسہ. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. پیسہ سمجھیں اللہ کی نعمت ہے. ان کو اگر کمائی آ رہی ہے تو وہ نعمت ہے اللہ کی، اس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے، پہلی بات ہے اس میں غور و فکر کرنا. میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے کیا یہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے؟ کیا جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں یا جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا؟ اس کی وجہ سے کوئی ناجائز یا حرام قسم کے کاموں میں تو نہیں انوالو ہو رہا؟ اور اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بینک میں کام کرنا کیسا ہے؟ اگر بینک ڈائریکٹ سودی کاروبار کر رہا ہے تو پھر وہاں کی کمائی، یہ ایک عام بات ہے. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک عام بات ہے. وہ کمائی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. یعنی وہ نعمت جو ہے جب آپ نے اس میں غور کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ اس کا سورس، جس چیز کو آپ نعمت سمجھ رہے ہیں، دراصل وہ نعمت نہیں ہے، وہ ایک آزمائش ہے، اور اب آپ نے مال کمانے کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا ہے. یہ نعمت میں غور کرنا ہے.
اللہ کی نعمت مال ہے اور وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس میں غور کرتے ہیں تو آپ انسانیت کے درجوں میں اوپر چڑھتے ہیں، آپ اپنے خالق کے قریب ہوتے ہیں، اور قرآن کا یہی مقصد ہے۔ اگر کوئی بھی کسی اور مقصد سے قرآن پڑھے گا تو اس کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اس کو قرآن کی ڈیمانڈز نہیں سمجھ آئیں گی۔ اگر کوئی سیرت نبوی کا مطالعہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی آخر ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا، کیا ان کی زندگی کا مقصد پوری دنیا کو مسلمان کرنا تھا، کیا ان کی زندگی کا مقصد فتوحات کرنا تھا، کیا ان کی زندگی کا مقصد مکہ اور مدینہ میں سلطنت قائم کرنا تھا؟ جی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد درجہ بدرجہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کے قریب ہونا تھا، وہ قرب حاصل کرنا تھا جو انسانیت کی معراج ہے۔ تو جب تک ہم ایک نعمت کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے، کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے، اور اگر نہیں کر رہی تو پھر مجھے اس نعمت کو کہیں اور ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے اس نعمت کو پھر نعمت دینے والے کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا۔ اس میں بھی آپ پیسے کی مثال لے لیں، جی ھذا من فضل ربی، وہ رشوتیں، وہ بازار گرم ہے جی، وہاں گھر میں ڈالیاں آ رہی ہیں، تحفے آ رہے ہیں، فروٹوں کی پیٹیاں آ رہی ہیں، برتنوں کے سیٹ آ رہے ہیں، یہ جی ھذا من فضل ربی۔ تو حرام کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے اور گھر میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں، تو وہ ہرگز نعمت نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق سے دور کر رہی ہیں اور وہ حرام امور میں آتی ہیں۔ نعمت کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیسے کے بارے میں آپ سوچیں، قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی ہے، حدیث میں ہے ریاکاری شرک ہے۔ تو یہ سب باتیں جانتے ہوئے بھی ہم جس طرح مال خرچ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ہم اللہ کی نعمت کا نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کی نعمت کے نام پہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کے ذریعے حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، ہم سنت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک ایک پینٹنگ لاکھوں روپے میں خریدنے والوں کو آج میں یہ بتاتی ہوں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ ایک پردہ لٹکایا تھا دیوار پر، کوئی کپڑا لٹکایا تھا جس پہ کوئی امیج بنی ہوئی تھی، کوئی پھول بنے ہوئے ہوں گے واللہ عالم، کچھ اس پہ کچھ تھا، وہ پلین کپڑا نہیں تھا، اس پہ کوئی پرنٹ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کہا تھا یہ کپڑا یہاں کیوں لٹکایا ہے، کیا یہاں کوئی کھڑکی ہے، یعنی تم پردے کے لیے لٹکا رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بس مطلب انہوں نے کچھ کہا ہوگا کہ مجھے اچھا لگا یا پیارا لگا یا دیوار پہ اچھا لگ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے یہاں سے اتار دو۔ تو یعنی وہ اس حرکت کی معصومیت آپ سوچیں، انہیں کہیں سے ایک کپڑا ملا جو انہیں پیارا لگا اور انہوں نے آرائش کے لیے دیوار پہ لگا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہاں سے اتار دو۔ اپنی جانماز پہ پرنٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دیکھ کر جو بھی گلکاری ہے، پھول ہیں، جو بھی ہے، میرا انہماک اور میری توجہ خراب ہوتی ہے۔ اس قدر سادگی کا اہتمام تھا اس ماحول میں۔ اب اگر ہم 2 لاکھ کی اور 6 لاکھ کی اور 8 لاکھ کی پینٹنگز خرید کے انہیں دیواروں پہ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، تو ہم اللہ کی نعمت کا یقیناً نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ ہم اسے ایک غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے باعث ثواب نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری آخرت کے بھی خراب ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ تیسری بات کہ نہ صرف خود ویسے استعمال کرنا ہے، اپنے پیاروں کو بھی سکھانا ہے کہ اللہ کی نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور دوبارہ مال ہی کی مثال ہے، جب آپ فضول خرچی نہیں کریں گے، جب آپ ریاکاری نہیں کریں گے، تو آپ اپنے پیاروں کے سامنے ان قبیح حرکتوں کا، ان غلط حرکتوں کا رد بھی کریں گے۔ اگر آپ یہ تینوں معاملات برت رہے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اپنے پیسے کے ساتھ، تو تب جب آپ کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے اور آپ
اللہ کے سامنے اس نعمت کا اعتراف کرتے ہیں تو تب آپ نے اس شکر کا حق ادا کیا ہے جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اور جو ادا کرنا چاہیے۔